آج ہم فرانز کافکا کی کافی مشہور اور کچھ پریشان کرنے والی کہانی دی میٹامورفوسس کے کچھ خاص حصوں پر بات کریں گے۔ کہانی کا ہیرو یا مرکزی کردار کہہ لیں گریگر سامسا ہے، ایک عام سا ٹریولنگ سیلزمین جو ایک صبح اٹھتا ہے تو وہ خود کو ایک بڑے سے عجیب و غریب کیڑے کی شکل میں پاتا ہے۔ یہ تو شروع ہی بڑا دھچکے والا ہے۔ تو آج ہماری اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں کہ گریگر شروع میں اس تبدیلی کو کیسے لیتا ہے، اس کا خاندان کیا کرتا ہے، اور یہ جو جسمانی اور ذہنی تبدیلی ہے ان سب پر کیسے اثر کرتی ہے، خاص طور پر ان حصوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ حصے جو ہیں وہ شروع سے ہی کہانی کے جو بڑے بڑے موضوعات ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، جیسے یہ اجنبیت کا احساس، یعنی اپنے آپ سے، اپنے کام سے، اپنے ماحول سے، یہاں تک کہ اپنے جسم سے بھی بالکل الگ تھلگ ہو جانا۔ یہ کافکا کے ہاں بہت ملتا ہے، اور ساتھ میں زندگی کا بے مطلب ہونا اور خاندان کی ذمہ داریوں کا بوجھ۔ کبھی کبھی یہ بوجھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے گریگر کے جاگنے سے، اور یہ کوئی خواب نہیں ہے، وہ واقعی ایک وہ کیا کہتے ہیں ہیبت ناک کیڑا بن چکا ہے۔ وہ اپنی سخت پیٹھ کے بل لیٹا ہے، اپنا بھورا گنبد جیسا پیٹ دیکھ رہا ہے، اور وہ بہت سی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں جو بے بسی سے ہل رہی ہیں۔ لیکن سب سے حیرت کی بات، اس کا پہلا خیال ہے، وہ یہ نہیں سوچتا میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، نہیں، وہ سوچتا ہے ارے 6:30 بج گئے، میری 5 بجے والی ٹرین تو نکل گئی۔ ہاں، یہ نکتہ بہت اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہم۔ گریگر کی جو فوری پریشانی ہے وہ اس کی اپنی حالت نہیں ہے، بلکہ اس کی نوکری ہے، ٹرین کا چھوٹ جانا، باس کا غصہ اور گھر والوں کا قرض۔ یہ ترتیب ہی سب کچھ بتا دیتی ہے کہ آج کا جو معاشی نظام ہے وہ انسان کو کیسے اپنی ذات سے ہی دور کر دیتا ہے۔ اس کی فکر اس کا جسم نہیں، اس کی معاشی ذمہ داری ہے، جیسے اس کا ہونا نہ ہونا بس نوکری سے جڑا ہے۔ اس کی پہچان ہی سیلزمین والی رہ گئی ہے۔ بالکل۔ اور پھر بستر سے اترنے کی کوشش، اوفو، وہ بھی ایک عذاب ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اس کی پرانی انسانی عادتیں اور یہ نئی کیڑے والی حقیقت آپس میں ٹکرا رہی ہیں، وہ قابو ہی نہیں کر پا رہا اپنے جسم کو۔ اور اسی دوران ذہن میں وہی نوکری کی باتیں، تھکا دینے والی نوکری، باس کتنا سخت ہے، اور والدین کا قرض، وہ قرض اتارنا ہے۔ نوکری چھوڑنا چاہتا ہے پر خاندان کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے۔ اور پھر آواز کا بدلنا، جب گھر والے دروازہ بجاتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو اس کی آواز میں ایک عجیب سی جانوروں جیسی چوں چوں جیسی آواز شامل ہو گئی ہے۔ وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، خود کو سمجھاتا ہے کہ شاید زکام ہے، شدید قسم کا، لیکن اصل میں یہ اس کی تنہائی کا، دوسروں سے کٹ جانے کا پہلا قدم ہے۔ وہ اب ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ دروازے کے باہر گھر والے پریشان ہیں، ماں فکر مند ہے، باپ کو جلدی ہے، بہن گریٹا وہ بھی پریشان ہے۔ لیکن جب دفتر سے چیف کلرک یعنی اس کا مینیجر خود آ جاتا ہے تب تو معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ گریگر تو بالکل گھبرا جاتا ہے۔ ہاں، مینیجر کا آنا اس کے ڈر کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اسے نوکری جانے کا خوف ہے، اور مینیجر آتے ہی شروع ہو جاتا ہے الزامات لگانا کہ تم آئے کیوں نہیں، کام ٹھیک سے نہیں کر رہے، کہیں کمپنی کے پیسے کا کوئی مسئلہ تو نہیں، تمہاری کارکردگی گر رہی ہے۔ یہ ساری باتیں گریگر کی جو پہلے سے معاشی پریشانی تھی اسے اور گہرا کر دیتی ہیں۔ اس کی اپنی حالت کی جو وحشت ہے وہ جیسے پیچھے چلی جاتی ہے۔ پھر گریگر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، بہت ہی مشکل، تکلیف دہ کوشش۔ وہ اپنے نئے جسم سے لڑ رہا ہے، منہ کا استعمال کر رہا ہے کیونکہ ہاتھ تو ہے نہیں۔ آخر کار جب دروازہ کھلتا ہے اور وہ سامنے آتا ہے ایک کیڑا، تو سب کا رد عمل بہت شدید ہوتا ہے۔ مینیجر ڈر کے مارے پیچھے ہٹتا ہے، ماں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے، اور باپ کا رویہ تو جیسے دشمنوں والا ہو جاتا ہے۔ یہ سین دیکھ کر تو واقعی دل دہل جاتا ہے۔ بالکل، اور اس حالت میں بھی آپ گریگر کی کوشش دیکھیں۔ وہ مینیجر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی وفاداری کا یقین دلا رہا ہے، کہہ رہا ہے بس یہ ہلکی سی طبیعت خراب ہے، میں ابھی ٹھیک ہو کر کام پر آ جاؤں گا۔ آپ سوچیں ذرا، وہ ایک کیڑا بن چکا ہے، لیکن فکر کیا ہے؟ نوکری بچانے کی۔ یہی تو کافکا کی تحریر کی خاص بات ہے۔ زندگی کتنی بے معنی ہو سکتی ہے، اور معاشی دباؤ انسان کی اپنی ذات پر کیسے حاوی ہو جاتا ہے۔ اور اس باپ کا جو آخر ہے وہ باپ کا تشدد ہے۔
مینیجر تو چلا جاتا ہے، پھر باپ غصے میں گریگر کو چھڑی سے اخبار سے ہانکتا ہے، واپس کمرے میں جانے کو کہتا ہے۔ گریگر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا نیا جسم وہ ساتھ نہیں دیتا، وہ دروازے میں پھنس جاتا ہے، زخمی ہوتا ہے اور باپ اسے بے رحمی سے ایک لات مار کر اندر دھکیلتا ہے اور دروازہ زور سے بند کر دیتا ہے۔ یہ تشدد جو ہے یہ گریگر کی مکمل تنہائی اور خاندان سے بالکل کٹ جانے کا جیسے آغاز ہے۔ دھیرے اپنے نئے جسم کا اندازہ ہوتا ہے، جیسے اس کے وہ فلرز ہیں، محاسن، جو اندھیرے میں اسے راستہ محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور پھر کھانے کا مسئلہ آتا ہے۔ اس کی بہن گریٹا جو اب اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، ہاں گریٹا، وہ اس کے لیے دودھ اور روٹی لاتی ہے جو پہلے اسے بہت پسند تھا، لیکن اب گریگر کو اس سے سخت نفرت گن محسوس ہوتی ہے۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس کی جو حیوانی فطرت ہے وہ غالب آ رہی ہے، اس کا ذائقہ بدل گیا ہے۔ یہ دیکھ کر گریٹا سمجھ جاتی ہے، وہ بڑی ہمدردی دکھاتی ہے اور عملی بھی ہے۔ وہ اس کے لیے طرح طرح کے گلے سڑے کھانے لانے لگتی ہے، پرانی سبزیاں، بچا ہوا پنیر، ہڈیاں، ایسی چیزیں، اور گریگر انہیں بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ کتنی عجیب تبدیلی ہے یہ! اور وہ بہن کے آرام کے لیے جب وہ آتی ہے تو چادر کے نیچے چھپ جاتا ہے تاکہ وہ اسے دیکھ کر ڈرے نہ یا پریشان نہ ہو۔ اسی دوران ہمیں خاندان کی مالی حالت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ظاہر ہے گریگر ہی کما رہا تھا، باپ کا کاروبار تو پہلے ہی ناکام ہو چکا تھا۔ گریگر ہی گھر چلا رہا تھا، قرض اتار رہا تھا۔ اب اس کے نہ کمانے سے گھر پر شدید مالی بحران آ گیا ہے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ گریگر نے کتنی قربانیاں دی تھیں۔ اس کا تو خواب تھا کہ گریٹا کو موسیقی کی تعلیم دلوائے گا، کنسرویٹری بھیجے گا۔ گریگر اب اپنے کمرے میں نئی طرح سے رہنے لگتا ہے۔ اسے دیواروں پر، چھت پر رینگنے میں مزہ آتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے وہ آزاد ہے۔ لیکن اس کی ماں میں ہمت نہیں ہوتی اسے اس حالت میں دیکھنے کی۔ پھر ایک اہم موڑ آتا ہے۔ گریٹا فیصلہ کرتی ہے کہ گریگر کو رینگنے کے لیے زیادہ جگہ چاہیے، تو کمرے سے فرنیچر ہٹا دینا چاہیے۔ یہاں ماں اور بیٹی میں اختلاف ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے نہیں، فرنیچر ہٹایا تو ہم نے مان لیا کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے انسان ہونے کی آخری نشانی بھی مٹا دی۔ لیکن گریٹا جو اب زیادہ عملی ہو گئی ہے، وہ ضد کرتی ہے۔ شاید اس میں تھوڑا کنٹرول لینے کی خواہش بھی ہو، یا وہ جو اس عمر کی لڑکیوں میں ہوتا ہے نا، چیزوں کو تھوڑا ڈرامائی بنا کر اپنی اہمیت جتانا۔ فرنیچر ہٹانے والا منظر بہت جذباتی ہے۔ گریگر خود کشمکش میں ہے، اسے اب اپنا فرنیچر، اپنا ماضی عزیز ہے، لیکن جگہ بھی چاہیے، اور وہ شدت سے دیوار پر لگی ایک تصویر سے چمٹ جاتا ہے، وہ کھال پہنے ہوئے عورت کی تصویر، جیسے وہ اپنی انسانی یادوں کو پکڑ کر رکھنا چاہ رہا ہو۔ اور جب ماں آخرکار ہمت کر کے کمرے میں آتی ہے اور گریگر کو دیوار پر چپکا دیکھتی ہے، وہ صدمے سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ گریٹا غصے میں آ جاتی ہے۔ پہلی بار وہ براہ راست گریگر پر چلاتی ہے۔ اسی بھگدڑ میں دوائی کی بوتل ہر کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا کانچ گریگر کو لگتا ہے، وہ پھر زخمی ہو جاتا ہے، اور اسی وقت باپ واپس آ جاتا ہے۔ اور باپ کی واپسی صورتحال کو اور بگاڑ دیتی ہے۔ وہ اب ایک بینک کی وردی پہنے ہوئے ہے، پہلے سے زیادہ صحت مند، زیادہ سخت نظر آ رہا ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ گریگر نے ماں پر حملہ کیا ہے، اور وہ غصے میں گریگر پر سیب پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک سیب گریگر کی پیٹھ میں بری طرح دھانس جاتا ہے، وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی پرشدت منظر ہے۔ باپ کا رویہ بالکل ہی بدل چکا ہے۔ ہاں، اور یہ سیب کا زخم جو ہے یہ گریگر کے لیے ایک مستقل تکلیف بن جاتا ہے، کوئی اسے نکالتا بھی نہیں۔ یہاں سے کہانی تیسرے باب میں جاتی ہے، جہاں حالات مزید بگڑتے ہیں اور خاندان جیسے اس حالت کو قبول تو کر لیتا ہے، مگر برے طریقے سے۔ خاندان اب اسے ایک خاندانی فرض سمجھ کر برداشت تو کر رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر نفرت اور بیزاری بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں، اب رویوں میں صاف فرق نظر آتا ہے۔ گریگر کو شام میں دروازہ کھلا رکھنے کی اجازت ہوتی ہے تاکہ وہ اندھیرے میں لیٹ کر خاندان کو دیکھ سکے، ان کی باتیں سن سکے۔ بس یہی اس کا رابطہ رہ گیا ہے دنیا سے۔ لیکن خاندان کی زندگی خود بدل گئی ہے۔ شامیں چپ چاپ، بوجھل ہوتی ہیں، باپ وردی میں ہی سو جاتا ہے، ماں کچھ سیتی رہتی ہے۔ بہن گریٹا جو اب نوکری کرنے لگی ہے، وہ مستقبل کے لیے کچھ پڑھتی رہتی ہے۔ تھکن اور مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ مالی حالات اور خراب ہوتے ہیں تو نوکرانی کو جواب دے دیا جاتا ہے۔
ایک بوڑھی صفائی والی عورت آتی ہے اور وہ گریگر سے بالکل نہیں ڈرتی، بلکہ اسے عجیب عجیب ناموں سے پکارتی ہے، جیسے او بوڑھے گوبر کے کیڑے۔ اس کا رویہ بڑا بے تکلف بلکہ توہین آمیز ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے گریگر کی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنا غیر اہم ہو گیا ہے۔ اس کا کمرہ اب گندگی اور فالتو چیزوں کا ڈھیر ہے، اور اس کی بھوک بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ پھر خاندان مزید پیسوں کے لیے گھر میں 3 کرایہ بار رکھ لیتا ہے۔ یہ 3 آدمی بڑے سنجیدہ، داڑھیوں والے، صفائی پسند ہیں۔ وہ گھر کے بہترین حصے پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ان کی موجودگی سے گریگر اور کونے میں لگ جاتا ہے۔ خاندان ان کے سامنے بالکل دب کر رہتا ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ وائلن بجانے والا سین۔ ایک شام گریٹا کرایہ داروں کے لیے وائلن بجاتی ہے۔ گریگر، جسے میوزک ہمیشہ سے پسند تھی، وہ آواز سن کر کھینچا چلا آتا ہے۔ اسے وہ موسیقی ایک نامعلوم غذا جیسی لگتی ہے جو اس کی روح کو کچھ دے رہی ہے۔ اس کے اندر اپنی بہن سے دوبارہ جڑنے کی ایک شدید خواہش اٹھتی ہے۔ یہ منظر دکھاتا ہے کہ گریگر میں ابھی بھی انسانی احساسات باقی ہیں۔ لیکن یہ منظر بھی آخر میں تباہی لاتا ہے۔ کرایہ دار جو پہلے ہی بور ہو رہے تھے، وہ اچانک گریگر کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سخت غصے اور ناگواری کا اظہار کرتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں کہ ہم یہ گھر چھوڑ رہے ہیں، کرایہ بھی نہیں دیں گے، الٹا قانونی کارروائی کریں گے ان شرمناک حالات کی وجہ سے۔ یہ خاندان کے لیے جیسے آخری چوٹ ہوتی ہے۔ بالکل مایوسی کی حالت میں گریٹا ایک تقریر کرتی ہے، فیصلہ کن تقریر۔ وہ کہتی ہے ہمیں اس سے چھٹکارا پانا ہوگا، یہ اب گریگر نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ گریگر ہوتا تو وہ خود ہی سمجھ جاتا کہ انسان اس طرح ایک جانور کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور وہ خود ہی چلا جاتا۔ یہ بہت ہی سخت، بہت ہی فیصلہ کن بات ہے۔ واقعی گریٹا، جو کبھی سب سے زیادہ ہمدردی کرتی تھی، اب وہی کہہ رہی ہے کہ اسے ختم کرو، اور اس کی یہ دلیل خاندان کو قائل کر لیتی ہے۔ باپ فوراً کہتا ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ماں خاموشی سے روتی ہے۔ وہ سب مان لیتے ہیں کہ یہ چیز اب گریگر نہیں ہے اور اس سے نجات پانا ہی ٹھیک ہے۔ گریگر یہ سب سن رہا ہوتا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اسے غصہ نہیں آتا، نفرت نہیں ہوتی، بلکہ ایک گہری اداسی ہوتی ہے اور خاندان کے لیے محبت کا احساس۔ وہ ان کی بات سے جیسے متفق ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے چلے جانا چاہیے۔ وہ کمزور ہو کر اپنے کمرے میں جاتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے بالکل خاموشی سے مر جاتا ہے۔ صبح صفائی والی عورت کو اس کی لاش ملتی ہے اور وہ بڑے بے حس طریقے سے آ کر خاندان کو بتاتی ہے، آ کر دیکھو یہ مر گیا۔ خاندان کا پہلا رد عمل سکون کا ہوتا ہے۔ باپ کہتا ہے اچھا اب ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اس کے سوکھے ہوئے پتلے جسم کو دیکھتے ہیں، پھر وہ کرایہ داروں کو نکال دیتے ہیں۔ کہانی کا جو اختتام ہے وہ بظاہر ایک نئی شروعات جیسا ہے۔ خاندان مہینوں بعد پہلی بار اکٹھا گھر سے نکلتا ہے، ٹریم میں بیٹھ کر شہر سے باہر تفریح کے لیے جاتا ہے۔ وہ سکون محسوس کرتے ہیں، امید محسوس کرتے ہیں، مستقبل کے منصوبے بناتے ہیں، چھوٹا گھر لیں گے، بہتر نوکریاں ملیں گی۔ مسٹر اور مسز سامسا اپنی بیٹی گریٹا کو دیکھتے ہیں، جو ان سب مشکلوں کے باوجود ایک خوبصورت جوان لڑکی بن گئی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھا شوہر ڈھونڈا جائے۔ تو ان حصوں میں ہم نے گریگر کا سفر دیکھا، اس کی ناقابل یقین تبدیلی سے شروع ہو کر اس کی تنہائی، اس کی جدوجہد، خاندان کے رویے جو بدلے، خوف اور ہمدردی سے شروع ہوئے، پھر تھک گئے، بیزار ہوئے اور آخر میں بالکل ہی انکار کر دیا، اور پھر اس کا انجام، اور اس کے بعد خاندان کا جیسے آزاد اور پر امید محسوس کرنا۔ بہت گہری اور پریشان کرنے والی کہانی ہے یہ۔ بالکل، اور ان حصوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، کیا خاندان کا یہ جو آخری سکون ہے اور مستقبل کی طرف دیکھنا، یہ بس ایک ایسی ناقابل برداشت حالت کا لازمی نتیجہ تھا جس کا کوئی اور حل تھا ہی نہیں، یا پھر یہ اس بات کو دکھاتا ہے کہ زندہ رہنے کی جو خواہش ہے، معمولی زندگی کی خواہش، وہ بعض اوقات بہت قریبی خاندانی رشتوں پر بھی حاوی ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب کوئی انسان معاشرے کے لیے کارآمد نہ رہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ انسانی تعلقات کی اصل نوعیت کیا ہے۔